نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خشوع کے متعلق چند نورن بیان شروع ہے۔ صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تھے تو ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے۔ امام حکیم ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کی اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا جائے تو بڑی توجہ کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ نہ ہو سکے تو حضور نے فرمایا کہ تم اس طرح تصور کرو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح امام حکیم ترمذی نے حضرت ام رومان والدہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھے نماز میں آگے پیچھے جھولتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے مجھے اس قدر سختی کے ساتھ ڈانٹا، قریب تھا کہ میری نماز ٹوٹ جاتی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے تمام اعضاء کو ساکن رکھے، اللہ اکبر، اور نماز میں یہودیوں کی طرح آگے پیچھے ہلے نہیں، کیونکہ تمام اعضاء کو ساکن رکھنا نماز کی تکمیل سے ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز پوری توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا واقیم الصلاۃ لذکری، کہ مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم رکھو۔ نماز غفلت سے بڑھنا اللہ کو یاد کرنے کے منافی ہے، اور یاد رکھنے کا امر ہے اور امر حقیقت وجوب کے لیے آتا ہے۔ بس نماز میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا واجب ہے، یہی خشوع ہے، یہی خشوع ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، تم اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تم جان لو کہ تم نماز میں کھڑے ہو، نماز میں کیا پڑھ رہے ہو، اللہ اکبر۔ تو ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ نماز پوری توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے، نماز پوری توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ چند مثالیں سنیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں گئے تو مسلمانوں میں سے کسی شخص نے کسی مشرک کی بیوی کو قتل کر دیا۔ اس مشرک نے قسم کھا لی کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کا خون نہیں بہائے گا۔ جب حضور علیہ السلام نکلے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پیچھے نکلا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام ایک جگہ پر حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا، اور جب قیام فرمایا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے کہ جو تمام کی حفاظت کے لیے پہرا دے گا؟ تو دو صحابہ کرام ایک شخص مہاجرین میں سے تھا اور ایک شخص انصار میں سے اٹھا، اور انہوں نے رات کو پہرا دینے کی ذمہ داری قبول کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں جہاں سے رستہ ہے اس رستے پر بیٹھ جاؤ تاکہ کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ اب جو وہ مشرک تھا وہ ایک جگہ پر چھپ گیا، جب اس نے رات کو دیکھا
اب جو مہاجر تھا وہ لیٹ گیا، اسے نیند آ گئی، جو انصاری تھا وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا، اور جو شخص صحابہ کا پیچھا کر رہا تھا وہ بھی پہنچ گیا۔ جب اس نے انصاری کو دیکھا کہ وہ سمجھ گیا کہ یہ قوم کا پہرے دار ہے، اس نے انصاری کو تاک کر کے تیر مارا، اور لگاتار 3 تیر مارے، یعنی ایک تیر مارا، تھوڑی دیر ٹھہر پھر دوسرا مارا، حتیٰ کہ جب پہلا تیر لگیا یعنی خون بہنا شروع ہو گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، حتیٰ کہ 3 تیر لگنے کے باوجود یعنی نماز میں کوئی فرق نہیں آیا، خون بہہ رہی ہے لیکن خشوع عالم یہ ہے کہ اللہ دی بارگاہ کھڑا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ایسی نماز، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ ساڈے تے بھی ایسا کرم فرمائے۔ نماز عبادت کیا ہے؟ یہ نماز یعنی مخلوق کو چھوڑ کر یعنی خالق کے دربار میں پہنچنا ہے، اس سے لذت اور خوشی کا کمال پیدا ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک سانپ چھت سے گر گیا، لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، اور قربان جائیے امام ابو حنیفہ نماز میں مشغول تھے، انہیں کچھ پتہ بھی نہیں چلا، اور حضرت عروہ بن زبیر کے کسی عضو میں زخم کیا گیا، اور زخم کے زہر کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اب بتایا گیا کہ آپ کا جو یہ پاؤں ہے یہ کاٹا جائے گا، یا جسم کا کوئی بھی حصہ ہے وہ کاٹا جائے گا، حتیٰ کہ نہیں تو زہر پھیل جائے گا۔ تو حضرت عروہ نے نماز پڑھنی شروع کر دی، لوگوں نے اس جسم کے اس حصے کو کاٹ دیا، اور آپ کو پتہ نہیں چلا کہ میرے جسم کا کون سا حصہ کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، مطلقاً پتہ نہیں چلا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینے سے، سینہ مبارک سے ایسی آواز جیسے ہنڈیا ابلنے کی آواز آتی ہے، اور جو شخص ان مثالوں پر غور کرے اور پھر اس آیت کی تلاوت کرنا چاہے، فلما رأیناہ اکبرناہ وقطعنا ایدیہن، کہ جب مصر کی عورتوں سے یوسف کو دیکھا، جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو بہت بڑا جانا، اور پھل کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ جب مصر کی عورتوں کے دلوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال کا غلبہ ہو، اور یہ غلبہ اس حد تک پہنچ جائے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ اب تم خود اندازہ لگائیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور اللہ کے حسن و جمال، اللہ تعالیٰ کی شانوں کا، اللہ کی عظمتوں کا اس کے دل پر غلبہ ہو، اسے کیسے پتہ چلے گا چاہے جتنی تکلیف آ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرم جب نماز پڑھتے تھے پوری توجہ کے ساتھ پڑھتے تھے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور ایسی زہریلی چیز نے آپ کو 70 دفعہ یعنی ڈنگ لگائے، انہوں نے اپنی نماز کو نہیں توڑا۔ نماز پوری کرنے کے بعد آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ ذرا دیکھو کیا چیز ہے جو نماز میں مجھے تکلیف پہنچا رہی۔ جب دیکھا گیا تو زہریلی چیز یعنی 70 جگہ سے اس نے ڈنگ لگائے، لیکن آپ نے نماز نہیں توڑی۔ یہ ہے امام بخاری کے نماز پڑھنے کا عالم اور خشوع کا عالم۔ اسی طرح سیدنا شیخ عبد القادر، آپ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اور ایک بہت بڑا سانپ یعنی چھت پر گرا، اوپر سے گرا، تو مجلس میں جتنے لوگ تھے سب بھاگ گئے، وہ سب بھاگ گئے سوائے حضرت شیخ کے۔ سبحان اللہ۔ آپ وہیں بیٹھے رہے اور آپ اپنے واعظ و نصیحت میں مصروف رہے، حتیٰ کہ آپ کے جسم میں پھیرتا ہوا، پھر وہ آپ کی گردن میں لپٹ گیا۔ اس کے باوجود آپ اپنا خطاب نہیں کرتے رہے، اور جب وہ سانپ پھر زمین پر اترا اور آپ کے سامنے دم مار کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کچھ کلام کیا، جس کو جب لوگوں نے دیکھا کہ جو سانپ ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ سے کلام کر رہا ہے، جس کو ہم جو لوگ ادھر ادھر چھپ کر دیکھ رہے تھے، جس کو ہم سمجھ نہیں سکے، پھر وہ سانپ چلا گیا۔ پھر لوگ آپ کے پاس آئے
اور پوچھا سانپ آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ تو آپ نے اس کا جواب دیا، آپ نے فرمایا سانپ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا بہت سے اولیاء اللہ کو آزمایا ہے لیکن آپ ایسے استقامت والے اور عالی ہمت کسی کو نہیں پایا۔ میں نے اس سانپ سے کہا جس وقت تم چھت سے مجھ پر گرے میں اس وقت قضاء قدر سے مسئلے پر خطاب کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، تم صرف ایک سانپ ہو۔ سنو، شیخ عبد القادر جیلانی فرمان لگے بھی تو ایک ہی ہے۔ میں پنجابی سمجھا، اگر 1000 بھی آ جاندہ، فرمایا کہ مینوں اپنے نہیں مقصد تو ہٹا نہیں سکتا سی۔ اگر میری تقدیر وچ موت لکھی ہے، اگر میری تقدیر وچ موت ہے، فرمایا کہ میں پھر حضور دیاں گلاں کر رہی ہیں، اللہ دا فرمان سنا رہی ہیں، سونے محبوب دی گل سنا رہی ہیں، میں اپنے نہیں مقصد تو ہٹ کے میں جاواں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سبحان، حرکت دینے والی اور ٹھہرانے والی چیز تو تقدیر ہے اور تقدیر سے کوئی شخص نہیں بھاگ نہیں سکتا۔ تو میں نے یہ چاہا کہ میرا فعل میرے قول کے خلاف نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ساڈے تے بھی ایسا کرم فرماوے، ایسا فضل فرماوے، سانوں بھی توفیق عطا فرماوے۔ دوستو، نماز وہ ہے کہ پوری توجہ دے نال بندہ کھڑا ہوئے اور پھر جو نماز دے اندر اسی قرات کر رہے ہیں سانوں پتہ ہوئے کہ اسی سورت فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ ہاں جی، سورت فاتحہ دے بعد اسی سورت ملانی ہن رکوع چ گئے ہیں کی پڑھنا ہے گا، اور پھر یہ بھی سانوں پتہ ہوئے کہ اسی نماز دے اندر کھڑے ہیں۔ ہاں جی، اس واسطے بعد دفعہ ہوندہ ہے کہ ساڈے استاد ہوندے سی، میں وہ جدوں سانوں پڑھانے سی کہندے یار یہ غور کرے بھی